اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 زیر مطالعہ ہے۔ اس باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی ظاہر کرنے والے ہیں۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنے آپ کو پست حالت میں رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے سامنے انسان نے پورے خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ جب نماز میں انسان تابع ہوتا ہے تو سب سے اہم اتباع دل کا ہے۔ دل کا تابع ہونا اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، اور جب اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں تو اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی طاقت والی ہستی کے سامنے اپنے بازو، سر، نگاہ جھکائے ادب سے کھڑا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ کپڑے سے کھیلتا ہے نہ داڑھی سے کھیلتا ہے، نہ انگلیاں چٹکھاتا ہے اور نہ کوئی اور ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، بلکہ وہ نماز کے اندر اس طرح ساکن ہو کر کھاتا ہے کہ جیسے ایک بے جان لکڑی۔ اور یہی دراصل نماز کا مقصود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بے دست و پا ہو کر کھڑا ہو۔ سورۃ المومنون کی آیات 9 اور 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں نماز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی وارث ہیں۔ اب یہاں پر بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے جس پاکی کی ضرورت ہے اس پاکی کو حاصل کرتے ہیں۔ نماز جن اوقات میں پڑھنا مقصود ہے، جن اوقات میں پڑھنی چاہیے، ان اوقات کار کا خیال رکھتے ہیں۔ جس اجتماعیت میں پڑھنی چاہیے، جس فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اس نماز سے جو نتائج، یعنی معاشرے کے اندر اجتماعیت کا قیام اور اسی طرح جو ہے بے حیائی کا خاتمہ، منکرات کا خاتمہ، یہ چیزیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو ایسے نماز والے اور جو بیان کی گئی خوبیوں والے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر حکومت دیتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پوری ان کی نظام کے تابع آ گئی، قرآن حکیم کے نظام کے تابع آ گئی، ان نماز پڑھنے والوں کے نظام کے تابع آ گئی۔ تو دراصل جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ ضرور نکلے گا۔